السلام علیکم۔ ترجمہ سورہ الکہف۔ ہم ان کا واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ ہم نے ان کے دل میں مضبوط کر دیے تھے، جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں۔ اگر ایسا ہو تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے ہو تو اب تم اس غار میں جا بیٹھو۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولیات مہیا کر دے گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ یہ چند نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہوئے اور ہدایت پر آ گئے۔ قریش میں بھی یہی ہوا تھا کہ جوانوں نے تو حق کی آواز پر لبیک کہی تھی، لیکن چند بوڑھے لوگ اسلام کی طرف جرأت سے مائل نہ ہوئے۔ کہتے ہیں ان میں سے بعضوں کے کانوں میں بالے تھے۔ یہ متقی مومن اور راہ یافتہ نوجوانوں کی جماعت تھی۔ وہ اپنے رب کی وحدانیت کو مانتے تھے، ان کی توحید کے قائل ہو گئے تھے، روز بروز ایمان اور ہدایت میں بڑھ رہے تھے۔ اس میں مرتبے میں یہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ یہاں ہے ہم نے ہدایت میں بڑھا دیا، اور اس کا ایک جگہ ہے ترجمہ ہدایت والوں کے لیے ہدایت بڑھ جاتی ہے اور ایمان والوں کی ایمان کو بڑھاتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ایمان میں بڑھ جائیں۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر یہ لوگ نصرانی ہوتے تو یہود اس قدر توجہ سے نہ ان کے حالات معلوم کرتے، نہ معلوم کرنے کی ہدایت کرتے۔ حالانکہ یہ بیان گزر چکا ہے، قریشیوں نے اپنا وفد مدینہ کے یہود کے علماء کے پاس بھیجا تھا کہ تم ہمیں کچھ ایسی باتیں بتلاؤ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کریں۔ انہوں نے کہا تم اصحاب کہف کا اور ذوالقرنین کا واقعہ آپ سے دریافت کرو اور روح کے متعلق سوال کرو۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ یہود کی کتاب میں ان کا ذکر تھا اور انہیں اس واقعے کا علم تھا۔ جب یہ ثابت ہوا تو یہ ظاہر ہے کہ یہود کی کتاب نصرانیت سے پہلے کی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں قوم کی مخالفت پر صبر عطا کیا، اور فرمایا انہوں نے قوم کی کچھ پرواہ نہ کی بلکہ وطن اور راحت اور آرام کو بھی چھوڑ دیا۔ بعض سلف کا بیان ہے یہ لوگ رومی شاہ بادشاہ کی اولاد اور روم کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ قوم کے ساتھ عید منا رہے تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ بڑا سخت اور سرکش شخص تھا، سب کو شرک کی تعلیم کرتا اور سب سے زیادہ بت پرستی کرواتا۔ یہ نوجوان جو اپنے باپ دادوں کے ساتھ اس میلے میں گئے تھے، انہوں نے جب وہاں یہ تماشا دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بت پرستی محض جھوٹ اور بری چیز ہے۔ عبادتیں ذبیحے صرف اللہ کے نام پہ ہونے چاہیے جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ پس یہ لوگ ایک ایک کر کے یہاں سے سرکنے لگے۔ ایک درخت تلے جا کر ان میں سے ایک صاحب بیٹھ گئے، دوسرے بھی یہیں آ گئے اور بیٹھ گئے، تیسرے بھی آئے، چوتھے بھی آئے، غرض ایک ایک کر کے سب یہاں جمع ہو گئے۔ حالانکہ ایک دوسرے سے تعارف نہیں تھا، لیکن ایمان کی روشنی نے ایک دوسرے کو ملا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روحیں بھی ایک جمع شدہ لشکر ہیں، جو روز ازل میں تعارف والی ہیں، وہ یہاں مل جل کر رہتی ہیں۔ یہ سب خاموش تھے۔ ایک کو ایک سے ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنے دل کی بات بتا دوں تو یہ کہیں دشمن نہ ہو جائیں۔ کسی کو دوسرے کی نسبت اطلاع نہ تھی، وہ بھی اسی کی طرح قوم کے اس احمقانہ اور مشرکانہ رسم سے بیزار تھے۔ آخر ایک دانا اور ایک جری نوجوان نے کہا دوستو، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے کہ لوگوں کے اس عام شغل کو چھوڑ کر تم سب یکسو ہو کر یہاں آ بیٹھے ہو۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ ہر شخص اس بات کو ظاہر کر دے جس کی وجہ سے اس نے قوم کو چھوڑا۔ اس پر ایک نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے تو اپنی قوم کی یہ رسم ایک آنکھ نہیں بھاتی، جبکہ آسمان اور زمین کا ہمارا تمہارا خالق صرف اللہ ہے، تو پھر ہم اس کے سوا دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ یہ سن کر دوسرے نے کہا خدا کی قسم یہی نفرت مجھے یہاں لائی ہے۔ تیسرے نے بھی یہی کہا۔ جب ہر ایک نے یہی وجہ بیان کی تو سب کے دل میں محبت کی ایک لہر دوڑ گئی، اور یہ سب روشن خیال موحد آپس میں سچے دوست اور ماں جائب بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے۔
آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک جگہ مقرر کر لی، وہیں اللہ واحد کی عبادت کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ قوم کو بھی پتہ چل گیا، وہ ان سب کو پکڑ کر اس ظالم مشرک بادشاہ کے پاس لے گئے اور شکایت پیش کی۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، انہوں نے نہایت دلیری سے اپنے توحید اور اپنا مسلک بیان کیا، بلکہ بادشاہ اور اہل دربار اور کل دنیا کو اس کی دعوت دی۔ دل مضبوط کر لیا، صاف کہہ دیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، خالق ہے۔ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود بنائیں، ہم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اس کے سوا کسی اور کو پکاریں، اس لیے کہ شرک نہایت باطل چیز ہے، ہم اس کام کو کبھی نہیں کریں گے۔ یہ نہایت ہی بے جابات اور لغو حرکت اور جھوٹی راہ ہے۔ یہ ہماری قوم مشرک ہے، اللہ کے سوا اوروں کو پکارا، اوروں کی عبادت میں مشغول ہے جس کی کوئی دلیل یہ پیش نہیں کر سکتے۔ پس یہ ظالم اور کاذب ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی اس صاف گوئی اور حق گوئی سے بادشاہ بہت بگڑا۔ انہیں دھمکایا، ڈرایا اور حکم دیا کہ ان کے لباس اتار لو، اگر یہ باز نہ آئے تو انہیں سخت سزا دوں گا۔ اب ان لوگوں کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن یہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں رہ کر ہم دینداری پر قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے قوم، وطن، دیس اور رشتے کنبے کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ یہی حکم بھی ہے، انسان جب دین کا خطرہ محسوس کرے اس وقت ہجرت کر جائے۔ حدیث میں ہے کہ انسان کا بہترین مال ممکن ہے کہ بکریاں ہوں، جنہیں لے کر دامن کوہ میں اور مرغزاروں میں رہے سہے اپنے دین کی بچاؤ کی خاطر بھاگتا پھرے۔ پس ایسے حال میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا امر مشروع ہے۔ ہاں، اگر ایسی حالت نہ ہو، دین کی بربادی کا خوف نہ ہو، تو پھر جنگلوں میں نکل جانا مشروع نہیں، کیونکہ جماعت کی فضیلت ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ یہ لوگ دین کے بچاؤ کے لیے اتنے اہم قربانی پر آمادہ ہو گئے تو ان پر رب کی رحمت نازل ہوئی۔ فرما دیا گیا، ٹھیک ہے، جب تم ان کے دین سے الگ ہو گئے ہو تو بہتر ہے کہ جسموں سے بھی ان سے جدا ہو جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت کی چھاؤں ہوگی، وہ تمہیں تمہارے دشمن کی نگاہوں سے چھپا لے گا اور تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا کرے گا۔ پس یہ لوگ موقع پا کر یہاں سے بھاگ نکلے، پہاڑ کے غار میں چھپ رہے۔ بادشاہ اور قوم نے ہر چند ان لوگوں کی تلاشی لی، لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ اللہ نے ان کے غار کو اندھیرے میں چھپا دیا۔ دیکھیے، یہی بلکہ اس سے بھی بڑا تعجب خیز واقعہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ آپ اپنے رفیق خاص یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے غار ثور میں جا چھپے۔ مشرکین نے بہت کچھ دوڑ دھوپ کی، تگ و دود میں کوئی کمی نہ چھوڑی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں باوجود پوری تلاش و سخت کوشش کے نہ ملے۔ اللہ نے ان کی بینائی چھین لی، آس پاس سے گزرتے تھے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور انہیں دکھائی نہیں دیتے۔ صدیق اکبر رضی تعالیٰ عنہ پر پریشان حال ہو کر عرض کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی نے اپنے پیر کی طرف بھی نظر ڈالی تو ہم دیکھ لیے جائیں گے۔ آپ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، ابو بکر، ان دو کے ساتھ تیرا کیا خیال ہے؟ تیسرا اللہ تعالیٰ خود ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اگر تم میرے نبی کا امداد نہ کرو تو کیا ہوا؟ جب کافروں نے اسے نکال دیا تو میں نے اس کی امداد کی، جبکہ وہ دو، میں دوسرا تھا۔ جب دونوں غار میں تھے، جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی سکنیت اس پر نازل فرمائی اور ایسے لشکر سے اس کی مدد کی جسے تم دیکھ نہیں سکتے۔ آخر اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور اپنا کلمہ بلند کر دیا۔ اللہ عظمت اور حکمت والا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ واقعہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر انوکھا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان نوجوانوں کی قوم اور بادشاہ نے پا لیا، جب غار میں انہیں دیکھ لیا تو کہا، بس ہم تو خود یہی چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس کا منہ ایک دیوار سے بند کر دیا تاکہ یہ سب یہیں مر جائیں۔ لیکن یہ صبح شام ان پر دھوپ آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور ان کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین ثم آمین۔